بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کی انگلش میں یونٹ نمبر 8 کلین واٹر کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں پیراگراف نمبر 1 ریڈ کیا تھا، ایک ایک لفظ کی آپ کو ٹرانسلیشن کروائی تھی، ورڈز کے میننگ انگلش اور اردو میں لکھوائے تھے۔ تو آج ہم پیراگراف نمبر 2 کو سٹارٹ کریں گے۔ پیراگراف نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بچے ڈائریکٹ آج کی اس ویڈیو میں سن رہے ہیں، پیراگراف نمبر 1 کو آپ لازمی سنیں تاکہ آپ کو اگلے پیراگراف جو پڑھے جائیں گے ان کی اچھی سے سمجھ آ سکے۔ تو سیکنڈ پیراگراف کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ون آف دا موسٹ ڈائریکٹ امپیکٹس، ڈائریکٹ ہوتا ہے براہ راست، امپیکٹس کہتے ہیں ایفیکٹس کو، اثرات کو، EFFECTS، براہ راست اثرات میں سے ایک آف کلین واٹر، صاف پانی کا، از آن ہیومن ہیلتھ، انسان کی صحت پر۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ انسان کی صحت پہ بہت سی چیزوں کے اثرات ہیں، لیکن ان میں ایک اثر جو ہے وہ صاف پانی کا بھی ہے۔ ٹرانسلیشن اس کی یوں ہو جاتی ہے کہ انسان کی صحت پہ اہم ترین براہ راست اثرات میں سے ایک اثر جو ہے وہ صاف پانی کا بھی ہے۔ کنٹامینیٹڈ واٹر، کنٹامینیٹڈ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پیراگراف میں۔ کنٹامینیٹڈ مین پولیوٹیڈ جو ہوتا ہے، جو گندا پانی ہو، کین ہاربر ہارمفل بیکٹیریا۔ ہاربر مین کین بی اے پلیس، جگہ بن سکتا ہے، مسکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جہاں پہ کسی چیز کا رہائش ہو، کسی چیز کی رہن سہن ہو۔ تو جو گندا پانی ہے یہ ہارمفل بیکٹیریا کی جگہ بن سکتا ہے، ہارمفل بیکٹیریا کو جگہ دے سکتا ہے۔ ہارمفل کہتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں، وائرسز، پیراسائٹس اینڈ کیمیکلز۔ تو جو گندا پانی ہے یہ بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنے جینے کے لیے کسی اور کی باڈی کا سہارا لیتے ہیں۔ اب یہ چاروں چیزیں، بیکٹیریا بھی، وائرس بھی، پیراسائٹ بھی اور کیمیکلز بھی، یہ گندے پانی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈیٹ کین کاز واٹر بورن ڈیزیزز، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ڈیٹ کین کاز، جو کہ وجہ بن سکتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز، وہ بیماریاں جو واٹر بورن، وہ بیماریاں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں، سچ ایز، جیسے کہ کولرا، ٹائیفائڈ، ڈائسینٹری اینڈ ہیپاٹائٹس۔ تو یہ 3-4 بیماریاں جو پانی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، اور ان بیماریوں کے ڈائریکٹ جو اثرات ہوتے ہیں، یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ گندے پانی کی وجہ سے۔ اور گندے پانی میں کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ اور کیمیکلز ہو سکتے ہیں۔ دیز ڈیزیزز، یہ بیماریاں، کین ہیو سویئر کانسیکوینسز، سویئر پیچھے لفظ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں، آپ اسے ایکسٹریم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانسیکوینسز ہوتا ہے ریزلٹس، نتائج۔ تو ان دیز ڈیزیزز، ان بیماریوں کے، کین ہیو سویئر کانسیکوینسز، شدید نتائج ہو سکتے ہیں، پارٹیکولرلی فار ورنیلیبل پاپولیشن۔ ورنیلیبل ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی اسے پڑھا۔ ورنیلیبل کہتے ہیں جو ویک ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے۔ پاپولیشن ہو گیا آبادی، وہ آبادی جو انتہائی کمزور ہوتی ہے، پارٹیکولرلی خاص طور پہ فار ورنیلیبل پاپولیشن، کمزور آبادی، سچ ایز، جیسے کہ چلڈرن، بچے ہو گئے، پریگننٹ وومن، وہ عورتیں جن کو حمل ہو، اینڈ دا ایلڈرلی پیپل، اور جو ایلڈر، جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ سے مراد جو بوڑھے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیماریاں جو ہیں ان کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، اس آبادی کے لیے جو کمزور آبادی ہے، جن میں بچے، حمل والی عورتیں اور بوڑھے لوگ شامل ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO، W سے ورلڈ، H سے ہیلتھ، O سے آرگنائزیشن، یہ ایک تنظیم ہے پوری دنیا میں، مختلف ممالک کے افراد اس میں شامل ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو صحت کا دار و مدار ہے اسے قائم رکھنا، کوئی بیماری ہو، کوئی دوا، یا جو صحت سے جڑے سارے معاملات ہوتے ہیں وہ یہ آرگنائزیشن دیکھتی ہے۔ اب اس آرگنائزیشن WHO کے مطابق اراؤنڈ 8,29,000 8,29,000 پیپل، لوگ، ڈائی، مر جاتے ہیں، ایچ ایئر، ہر سال، فرام ڈائریا، ڈائریا کی وجہ سے،
کازڈ بائی کنٹامینیٹڈ ڈرنکنگ واٹر. اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ بائی ڈرنکنگ کنٹامینیٹڈ واٹر. کنٹامینیٹ کا جو لفظ ہے یہ ہم اس سبق میں 4-5 دفعہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کنٹامینیٹ کہتے ہیں جو آلودہ ہو، جو گندا ہو. ڈرنکنگ واٹر پینے والا. اب پینے والا وہ پانی جو گندا ہوتا ہے، اس گندے پانی کو پینے کی وجہ سے ڈائریا کی بیماری، اور اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 8,29,000 کے قریب ہر سال جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں. سینیٹیشن، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں. اینڈ ہینڈ ہائیجین، ہاتھوں کی جو حفظان صحت ہے، ہاتھ دھونا وغیرہ جس میں شامل ہوتا ہے. ہاتھوں کی صفائی ستھرائی، سینیٹیشن صفائی ستھرائی، اور گندا پانی پینے کی وجہ سے، ان تینوں کی وجہ سے، گندا پانی پینا، صفائی ستھرائی اور ہاتھوں کی صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے ہر سال 8,29,000 کے قریب لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ایکسیس ٹو کلین واٹر. ایکسیس پیچھے لفظ بھی ہو چکا ہے. ایکسیس کہتے ہیں رسائی کو. ٹو کلین واٹر، صاف پانی تک رسائی. سگنیفیکنٹلی ریڈیوسز دا انسیڈنس آف دیز ڈیزیزز. اگر صاف پانی پینے کا اویلیبل ہوگا، صاف پانی تک جو رسائی ہے، سگنیفیکنٹلی، یہ آپ یاد رکھنا، بار بار لفظ رپیٹ ہوگا. سگنیفیکنٹ کہتے ہیں نمایاں، جو پرومیننٹ ہو. PROMINENT. نمایاں ریڈیوسز کمی لا سکتا ہے، خاص طور پہ کمی لا سکتا ہے. نمایاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ کمی لا سکتا ہے. کس میں؟ دا انسیڈنس، واقعات میں، ایونٹس میں. EVENTS. ایونٹس، واقعات کون سے؟ جو پیچھے ہم پڑھ چکے کہ 8,29,000 کے قریب جو ہر سال کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ واقعات جو ہے، ان واقعات میں اگر صاف پانی تک رسائی ہوگی تو ان واقعات میں ہم کمی لا سکتے ہیں. آف دیز ڈیزیزز، ان بیماریوں کی واقعات میں ہم کمی لا سکتے ہیں. اینڈ کنٹریبیوٹس، اور حصہ ڈال سکتے ہیں، ٹو لانگر، لمبی، ہیلدیئر، صحت والی لائیوز، زندگیوں میں. تو اگر ہم صاف پانی تک رسائی ممکن بنائیں تو پھر ہم ان بیماریوں کے واقعات میں کمی لا سکتے ہیں اور لمبی اور صحت والی زندگی جو ہے ہم دے سکتے ہیں اگلی پاپولیشن کو. ان ایڈیشن ٹو ڈرنکنگ کلین واٹر. ایڈیشن ایڈ سے ہے. ایڈ کہتے ہیں اضافے کو. ایڈیشن، اضافہ، ٹو ڈرنکنگ، صاف پانی میں جو اضافہ ہو. کلین واٹر از ایسینشیل. اب مزید یہ ہے کہ ان ایڈیشن ٹو ڈرنکنگ، پینے کے علاوہ صاف پانی جو ہے، ایڈیشن ٹو ڈرنکنگ، پینے کے علاوہ صاف پانی از ایسینشیل. ایسینشیل، نیسیسری، پیچھے لفظ ریپیٹ ہو چکا ہے. یہ ضروری ہے فار ہیومن سروائیول، انسان کے زندہ بچنے کے لیے. سروائیو کہتے ہیں زندہ بچنا. ایز اٹ از نیسیسری، کیونکہ یہ ضروری ہے. فار ڈرنکنگ، کوکنگ اینڈ پرسنل ہائیجین. صاف پانی یہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اور کیوں ضروری ہے؟ یہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کوکنگ، پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اینڈ پرسنل ہائیجین. ہائیجین جو کلیننس ہے، حفظان صحت، صفائی ستھرائی کے بارے میں. پرسنل مین ذاتی صفائی. پکانے اور پینے کے لیے بھی یہ پانی استعمال ہوتا ہے. ہوایور، تاہم اراؤنڈ 2.2 بلین پیپل، تقریباً 2.2 ارب لوگ جو ہے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو سیفلی مینج ڈرنکنگ واٹر سروسز. تقریباً 2 ارب کے قریب لوگوں کو ڈو ناٹ ہیو ایکسیس، ان کو رسائی نہیں ہے ٹو سیفلی محفوظ طریقے سے مینج وہ انتظام کر سکیں ڈرنکنگ واٹر، پینے والے پانی کا، سروسز فراہمی. مطلب ان کے پاس پینے والے پانی کا جو انتظام ہوتا ہے، جو پینے والے پانی کی فراہمی ہوتی ہے، وہ ایکسیس ہے لیکن وہ سیف ایکسیس نہیں ہے، وہ محفوظ طریقے سے ان کی رسائی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 4.2 بلین پیپل، تقریباً 4 ارب کے قریب ایسے لوگ ہیں لیک ایکسیس، کہ ان کے پاس رسائی نہیں ہے. ان کے پاس رسائی تو ہے لیکن وہ سیف نہیں ہے، کہ مطلب جو پانی ان کے پاس پینے والا آتا ہے وہ شاید گندے پائپوں سے گزر کے آتا ہے یا گندی جگہوں سے ہو کے آتا ہے، تو وہ اس میں جو صفائی ستھرائی رہتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. لیکن یہ 2 ارب کے قریب لوگ ہیں اور 4 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے، جن کی رسائی نہیں ہے ٹو سیفلی مینج سینیٹیشن سروسز، کہ وہ محفوظ طریقے سے انتظام کر سکیں
صفائی ستھرائی جو صاف پانی کی فراہمی کا وہ محفوظ طریقے سے استعمال کر سکے. یہ 4 بلین 4 ارب کے قریب لوگوں کے پاس یہ انتظام موجود ہی نہیں ہے, ان کے یہ رسائی موجود ہی نہیں ہے. ان دا ایریاز, وہ علاقے ویئر واٹر از سکیرس مین شارٹیج, یہ پیچھے لفظ ہو چکا ہے. لیک, LAC کے لیک بھی بتایا آپ کو, شارٹیج بھی بتایا. ویئر جہاں پہ واٹر از سکیرس, جہاں پہ پانی کی کمی ہے. آر کنٹامینیٹڈ, بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے, آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے. کنٹامینیٹ جہاں پہ پانی آلودہ ہے, جہاں پہ پانی کی کمی ہے اور کنٹامینیٹڈ آلودہ ہے. پیپل آر لیس لائکلی ٹو پریکٹس گڈ ہائیجین, وہاں پہ لیس لائکلی, بہت کم ایسا ہے کہ لوگ جو ہے پریکٹس وہ عمل کریں گڈ ہائیجین, اچھی صفائی پہ یا اچھے حفظان صحت پہ, صفائی ستھرائی کا وہاں پہ لوگ دھیان نہیں رکھتے. لیڈنگ ٹو ہائر ریٹس آف النس, تو وجہ کیا بنتا ہے, لیڈنگ یہ کازنگ, وجہ بنتا ہے ہائر ریٹس آف النس بیماری اینڈ ڈیزیزز اور امراض کا. امراض اور بیماری, مختلف طرح کے مرض بنتے ہیں, پھر مختلف طرح کی بیماریاں اٹھتی ہیں. ہائر ریٹس, ہائر انتہائی اونچی, ریٹس شرح, تو انتہائی تیزی کی شرح سے امراض اور بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے. چلڈرن آر پارٹیکولرلی ورنیلیبل, اوپر پیراگراف میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ بھی کہ بچے جو ہے خاص طور پہ ورنیلیبل, وہ ویک ہے, وہ کمزور ہے, ٹو دیز ڈیزیزز, ان بیماریوں کے سامنے خاص طور پہ بچے کمزور نظر آتے ہیں. اینڈ کمزور نظر آنے سے مطلب یہ ہے کہ بچوں کا جو امیون سسٹم ہے, بچوں کے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے, بچوں کے جسم کا جو لڑنے کا نظام ہے بیماریوں سے, وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. اینڈ مینی ڈائی, اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں ڈائی جو مر جاتے ہیں بیفور دیئر 5th برتھ ڈے, اپنی 5ویں سالگرہ میں بھی نہیں پہنچتے, 5 سال کے بھی نہیں ہو پاتے, ڈیو ٹو دا لیک آف ایکسیس, کیونکہ ان کے پاس کمی ہوتی ہے. کس چیز کی, ایکسیس, رسائی کی. ٹو کلین واٹر, صاف پانی کی رسائی کی کمی کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنی 5ویں سالگرہ میں بھی نہیں پہنچ پاتے. اینڈ پراپر سینیٹیشن, اور پراپر مناسب طریقے سے سینیٹیشن, صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے, یہ بھی ہے صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے, اور پراپر جو غیر مناسب طریقہ ہے صفائی ستھرائی کا, ان دونوں کی وجہ سے بچے جو ہے اپنی 5ویں سالگرہ میں بھی نہیں پہنچ پاتے. ریگولر ہینڈ واشنگ, روزانہ ہینڈ واشنگ, ہاتھ دھونا ود کلین واٹر, صاف پانی سے, اینڈ سوپ, اور صابن سے, کین پریونٹ, تو یہ پریونٹ سیو کر سکتا ہے, SAFE سیف بھی ہے. تو یہ صاف پانی اور صابن جو ہے ریگولر اگر ہاتھ دھوئے جائیں تو پریونٹ, بچا جا سکتا ہے. دا اسپریڈ آف انفیکشن سے, ہم جو مرض ہیں ان سے بچ سکتے ہیں, ان کے پھیلنے سے بچ سکتے ہیں. اینڈ امپروو, اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اوور آل مجموعی طور پر پبلک ہیلتھ, عوامی صحت کو, اور عوامی صحت کو مجموعی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں. دا اویلیبلٹی آف کلین واٹر, صاف پانی کی دستیابی, جو لفظ ریپیٹ ہو چکے ہیں میں دوبارہ سے ان کو بار بار ریوائز نہیں کروں گا. دا اویلیبلٹی آف کلین واٹر, صاف پانی کی دستیابی, آلسو ہیز سگنیفیکینٹ انوائرمنٹل اینڈ اکنامیکل امپلیکیشنز جو ہوتا ہے, یہ ویسے تو ریزلٹس کو بھی کہتے ہیں, نتائج کو بھی کہتے ہیں, لیکن جہاں پہ ایفیکٹس, آپ اسے لکھ سکتے ہیں EFFECTS, ایفیکٹس, اثرات. تو صاف پانی کی دستیابی جو ہے اس کے نمایاں اثرات ہے. سگنیفیکینٹ امپلیکیشن, نمایاں اثرات ہے کس چیز پہ, انوائرمنٹل بھی اور اکنامک بھی. انوائرمنٹل لفظ پیچھے ہو چکا ہے, ماحولیاتی, اکنامک بھی لفظ ہو چکا ہے, معاشی. ماحولیاتی اور معاشی اثرات ہیں, نمایاں ماحولیاتی اور معاشی اثرات ہیں اگر صاف پانی دستیاب ہوگا. کلین واٹر, صاف پانی, از کروشل, یہ سارے لفظ پیچھے ہم پیراگراف میں ریپیٹ کر چکے ہیں. صاف پانی کروشل, یہ ضروری ہے فار مینٹیننگ ایکو سسٹم کے بارے میں بھی پچھلے پیراگراف میں آپ کو میں فرسٹ پیراگراف میں بتا چکا ہوں. برقرار رکھنا ایکو سسٹم جانداروں کا جو رہنے کا نظام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے صاف پانی نمایاں ہے, صاف پانی بہت ضروری ہے. ریورز,
دریا, لیکس, جھیلیں, اینڈ ویٹ لینڈز. ویٹ لینڈ وہ ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ پانی ہر وقت کھڑا رہتا ہے. آپ اسے دلدلی علاقے بھی کہہ سکتے ہیں. دریا, لیکس اینڈ ویٹ لینڈز اور جو دلدلی علاقے ہیں ڈیپینڈ آن کلین واٹر, یہ صاف پانی پہ انحصار کرتے ہیں ٹو سپورٹ ڈائیورس وائلڈ لائف. ٹو سپورٹ کہ یہ سہارا دے سکے. ڈائیورس کہتے ہیں ڈیفرنٹ, وائلڈ کہتے ہیں جنگلی, لائف کہتے ہیں زندگی, وہ زندگی جو جنگل میں رہتی ہو. آپ اسے جنگلی حیات بھی کہہ سکتے ہیں. تو صاف پانی جو ہے یہ سہارا دیتا ہے کس کو؟ مختلف جنگلی حیات کو. اینڈ پلانٹ اسپیشیز مین کائنڈز, اور پودوں کی مختلف اقسام کو. تو صاف پانی جنگلی حیات اور پودوں کی مختلف اقسام کو یہ سہارا دیتا ہے. پولوشن فرام انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, پولوشن آلودگی, انڈسٹریل صنعت کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں, صنعتی سرگرمیوں کی وجہ سے آلودگی. ایگریکلچر رن آف بہاؤ, رن مین بہنا. ایگریکلچر جو زراعت کا بہاؤ اور صنعتی سرگرمیاں. اینڈ امپراپر ویسٹ ڈسپوزیبل, یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک اس میں ہم نے بتایا کہ صنعت کی جو سرگرمیاں, صنعتی سرگرمیاں, ایگریکلچرل رن آف زراعت کا جو بہاؤ ہوتا ہے, اینڈ امپراپر ویسٹ ڈسپوزیبل, امپراپر انسوٹیبل غیر مناسب, انسوٹیبل UNSUITABLE انسوٹیبل غیر مناسب, ویسٹ ڈسپوزل ویسٹ کچرا, ڈسپوزل کہتے ہیں ٹھکانے لگانا. تو غیر مناسب طریقہ ہے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا. یہ تینوں چیزیں, یہ صنعتی سرگرمیاں بھی, زراعتی بہاؤ بھی, اور غیر مناسب طریقہ ہمارا کچرے کو ٹھکانے لگانے والا, یہ کیا کرتا ہے؟ کین ڈیگریڈ مین ڈیکلائن, DECLINE, یہ زوال لا سکتا ہے. اینڈ ہارم اور نقصان لا سکتا ہے ایکویٹک لائف مین واٹر لائف, وہ زندگی جو پانی کے اندر رہتی ہے, یہ زوال لا سکتا ہے. اینڈ ہارم, زوال مین کمی لا سکتا ہے. اینڈ ہارم اور نقصان پہنچا سکتا ہے کس کو؟ پانی کی زندگی کو. اینڈ ڈسرپٹ مین ڈسٹرب, اور خراب کر سکتا ہے ڈیلیکیٹ ایکو سسٹم. ڈیلیکیٹ کہتے ہیں جو سافٹ ہو, SOFT, سافٹ مین نازک, ایکو سسٹم جو جانداروں کا نظام, نازک ایکو سسٹم کو یہ خراب کر سکتا ہے. لیڈنگ ٹو ڈکلائنز ان فش, لیڈنگ مین کازنگ, وجہ کیا بنے گی؟ ڈکلائنز ان فش پاپولیشن, مچھلی کی آبادی میں کمی آئے گی. اینڈ لاس آف ہیبیٹیٹ جو جانداروں کی جگہ, جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے, تو مسکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. لاس مین کمی آئے گی, کم ہو جائیں گے. ہیبیٹیٹ جانداروں کے رہنے کی جگہ کم ہو جائے گی. آف ادر اسپیشیز ادر لیونگ باڈیز, جو دوسرے جاندار ہیں, جو دوسری اقسام ہیں, ان کے ہیبیٹیٹ میں, ان کی رہنے کی جگہ میں بھی کمی آ جائے گی. یہ سارا کس وجہ سے ہوگا؟ ان تینوں کی وجہ سے, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, ایگریکلچر رن آف کی وجہ سے, اینڈ امپراپر ویسٹ ڈسپوزل کی وجہ سے. ان کو ٹرانسلیٹ بھی میں پیچھے کروا چکا ہوں. تو کنٹامینیشن, اگر آلودگی بڑھے گی, کنٹامینیشن بار بار رپیٹ ہو چکا ہے, تو اس لیے میں بار بار ایک لفظ جو بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اسے میں دوبارہ سے ریوائز نہیں کروں گا. کنٹامینیشن فرام انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, کنٹامینیشن آلودگی فرام انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, جو ایکٹیویٹیز جہاں پہ بتائیں گے نا, یہی ایکٹیویٹیز آگے بھی آئیں گی. انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, ایگریکلچر پریکٹسز, اینڈ انایڈیکویٹ ویسٹ مینجمنٹ. یہ تینوں چیزیں جو آپ نے اوپر بھی دیکھی ہیں, یہی تینوں چیزیں جو نیچے ہیں, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز, صنعتی سرگرمیاں, ایگریکلچر پریکٹس, اور جو زراعت کا بہاؤ ہے, زراعت کی سرگرمیاں, اینڈ انایڈیکویٹ ویسٹ مینجمنٹ, اور غیر مناسب طریقہ کچرے کو ٹھکانے لگانے والا. فردر مزید کمپلیکیٹس مین یہ کمپلیکس کرتا ہے, COMPLEX, کمپلیکس کہتے ہیں پیچیدہ کرنا, مشکل بنانا, دا سچویشن, صورتحال کو. تو یہ تینوں چیزیں صورتحال کو مزید مشکل بناتی ہیں. پولیوٹینٹس, یہ کنٹامینیشن جو ہے, آلودگی جو ہے, آلودہ چیزیں جو ہیں, لائک جیسے کہ ہیوی میٹلز, جو باہری میٹل ہوں, کیمیکلز, اینڈ پیسٹی سائڈز
وہ ادویات جو ہم سپرے کے طور پر پودوں کے اندر سے کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تینوں چیزیں کین ایکیمولیٹ کہتے ہیں، شامل ہونا، ایڈ ہونا، ADD ایڈ، اضافہ ہونا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں، ہیوی میٹلز بھی، کیمیکلز بھی، پیسٹی سائڈز بھی، یہ تینوں چیزیں جو ایگریکلچر کی، جو انڈسٹری کی، اور جو ہم کچرا پھینکتے ہیں غیر مناسب طریقے سے، ان تینوں کی پیداوار ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ واٹر باڈیز، پانی کے ذخیرے کے اندر جا کے جمع ہو جاتی ہیں، پانی کے ذخیرے کے اندر جا کے یہ پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اینڈ پوز رسک، پوز مین کریٹ، CREATE، کریٹ مین پیدا کرنا، رسک مین خطرات۔ تو یہ خطرات پیدا کر سکتے ہیں، یہ تینوں چیزیں پانی کے اجسام کے اندر جا کے شامل ہوتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں، کس کے لیے؟ ٹو ہیومن ہیلتھ، انسان کی صحت کے لیے، اینڈ انوائرمنٹ، اور ماحول کے لیے، انسانی صحت اور ماحول کے لیے یہ خطرہ بن سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا پیراگراف نمبر 5 کا اینڈ ہوتا ہے، یہیں پہ آج کا لیکچر بھی ہمارا اینڈ ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائیں گے، تاکہ آپ آرام سے جتنا کام کروایا جائے اسے ڈائجسٹ بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پیراگراف نمبر 5 کو اٹیمپٹ کریں گے، اور اس سے آگے جڑے مزید جو پیراگراف مجھے لگے کہ آپ آرام سے اسے سیکھ سکتے ہیں، اتنے پیراگراف آپ کو میں کام کرواؤں گا انشاءاللہ۔ پھر لاسٹ میں ہم اس پورے لیسن کی جو سلوشن ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔